السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کافی عرصے کے بعد میرا آنا ہوا ہے۔ آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہی عمر ہے جب آپ اپنی بنیاد کو یا صحیح بیس پہ کھڑا کریں یا غلط بیس پہ کھڑا کریں۔ تو ایک بنیاد یہ ہے کہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے، یہ ہر آدمی کی خواہش۔ وہ میرے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں، تو میرے ساتھ اس قسم کا پروٹوکول ہوتا ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے نانا بابا ہم نے بھی بڑا آدمی بننا ہے، کیسے بنے؟ میں نے کہا تم میری جب ویڈیو بن رہی ہو تو آپ بھی آ جانا۔ تو وہ وہاں گاؤں میں آتے رہتے ہیں انٹرویو لینے والے، جب میں اپنے گاؤں میں ہوتا ہوں تو وہ ایک پارٹی آئی، ان کو بچوں کو پتہ چل گیا، سارے بھاگے بھاگے آئے اور آپس میں لڑ رہے کہ میں نے سامنے بیٹھنا، میں نے سامنے بیٹھنا۔ وہ سارے سامنے بیٹھ گئے، میں نے بات ختم کی تو جو ہی وہ پیک اپ ہوا تو میرے پاس آ گئے، نانا بابا اب ہم مشہور ہو جائیں گے؟ اور کب مشہور ہوں گے ہم؟ میں نے کہا جلدی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو ہر انسان، مرد ہے عورت ہے، اس کے اندر ایک بڑا بننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آج سہارا لیا جا رہا ہے پیسے کا، کہ پیسہ ہوگا تو پھر ہم جو مرضی کریں۔ پھر جب پیسہ سہارا بنتا ہے تو پھر اس کی یہ سوچ مٹ جاتی ہے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے جہاں میں نے جا کے اس سارے کا حساب دینا ہے اور مجھے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر یہ ڈی ٹریک ہوتا جاتا ہے۔ اس کے لیے سچ اور جھوٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی گناہ ہو، ثواب ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، کہ منی میکس دا میئر کو۔ ایک اس بنیاد پہ میری نسل اس وقت چل رہی ہے، میرے دیس کے ان پڑھ، پڑھے لکھے سب اس بیس پہ چل رہے ہیں۔ ایک بیس ہمیں اللہ نے دی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ان سے کہو کہ ساری شہنشاہی جس میں تو بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان اس اللہ کے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى۔ تو ایک بیس ہمیں اللہ دیتا ہے۔ اب یہاں زیادہ تیز ہو گئی ہے تو آپ کو محسوس تو نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، اچھا، میں ویسے ہی آہستہ ٹون پہ بول رہا ہوں۔ ایک بیس ہمیں اللہ دیتا ہے جس کا پتہ ہمیں قرآن سے چلتا ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے آج تک جو کھڑا ہوا ہے، جسے آج تک کوئی اس کو ٹارگٹ نہیں بنا سکا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ کہو میرے محبوب سارے انسان، سارے جنات اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک کلام تیار کر کے دے دو۔ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے سے کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کلام یوں تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو 1444 ہجری چل رہی ہے، 1444، کہ انسان کٹھے ہو جاؤ، جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک کلام، ایک سطر تیار کر کے دے دو۔ تو آگے اللہ خود کہتا ہے لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہاں ایک بڑا عجیب لفظ بولا ہے اللہ نے، نصیرہ نہیں کہا،
چاہے سارے ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کرو، نہیں کر سکتے۔ یہاں نصیرہ کی بجائے ظہیرہ کا لفظ ہے۔ ظہیر کہتے ہیں جو کمر کے پیچھے کھڑا ہو، ظہیر کا لفظی مطلب ہے جو پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو۔ کئیوں کے نام ظہیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں تم کلام لانے کے لیے لگاؤ گے زور، اور زور تمہارا لگ نہیں سکے گا۔ تم پیچھے گرو گے تو تمہارے پیچھے ایک اور کھڑا ہو جائے، پھر وہ بھی یوں پیچھے جائے گا، پھر اس کے پیچھے ایک اور کھڑا ہو جائے۔ لائن لگا لو، پوری آدم کی نسل ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر کھلو کھلو کھلو، نہیں کھڑے ہو سکتے، سب گریں گے، منہ کے بل کمر کے بل گریں گے۔ سارے جنات، سارے انسان قرآن کے برابر کا کلام نہیں لا سکتے۔ چیلنج نہیں، کوئی کتاب ایسے نہیں جس کا پہلا جملہ ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور ایک اس کا دعویٰ یہ ہے اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں کئی غلطیاں ہوتی اور کئی اوپر نیچے ہوتا، آج تک اس میں کوئی نکال نہیں سکا۔ 1935 میں ہٹلر کے دور میں جرمنی بہت طاقتور ہوگی، انہوں نے ایک دفعہ اپنی بائبل کو اکٹھا کیا، 70 والیوم اکٹھے کیے، ان کو آپس میں ملایا تو ایک دوسرے سے ملتا نہیں تھا۔ ایک رات کہتا تھا، دوسرا دن کہتا تھا، ایک صبح کہتا تھا، دوسرا شام کہتا تھا، ایک آج کی بات کرتا تھا، دوسرا اسی کو کل کی بات کرتا تھا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، وہ پریشان ہو گئے، کہنے کہ یہ کیا، اب ان 70 بائبل میں کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کیسے ہم کوئی پیمانہ بنائیں؟ کہ پہلے مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس میں بھی ڈھونڈو۔ تو اپنے تو انہوں نے 70 والیوم اکٹھے کیے، ہمارے انہوں نے 40,000 قرآن اکٹھے کیے۔ اور 1935 میں پریس اتنا عام نہیں تھا، ہاتھوں کے لکھے نسخے زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ 40,000 قرآن کو انہوں نے لفظ کو لفظ سے جوڑا، حرف کو حرف سے جوڑا، وہ کہیں غلطی نہیں نکال سکے، اور تھک کے بیٹھ گئے کہ یہ کوئی آسمانی پروگرام۔ تو قرآن، اور آپ وہ بچے ہو بد نصیب کہ کبھی قرآن کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تو تمہاری ڈگریوں کے نام ہی بڑے اوکھے اوکھے ہو گئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو سوکھا سا کام تھا، FSc BSc MSc MBBS، گل مک گئی۔ اور BBA، کتنی بیبیاں کٹھیاں کرو گے BBA۔ تو تم قرآن کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہو کہ جس کتاب نے مجھے زندگی سکھانی ہے، جس نے مجھے میرے مالک کا پتہ بتانا ہے کہ وہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ کیسا ہے، الحی القیوم، یہ میرا قرآن بتا رہا ہے، مجھے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ اللہ کیسا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کیسا ہے وہ اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیسا ہے میرا آپ کا اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ یہ کائنات آپ نہیں پیدا ہو گئی، شروع سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک ایک طبقہ ایسا رہے گا جو کہے گا اللہ کوئی نہیں ہے، یہ آپ پہ ہی ہو رہا ہے۔ تو پخانہ تیرا آپ پہ نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی پیچھے سے زور آتا ہے تو کرتا ہے، زور لا کے کٹ کے بکھا کے 2-4 چرکیاں۔ تو ایک طبقہ شروع سے ہے، رہے گا کہ کوئی نہیں ہے، سب بس ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور بعض کہتے ہیں بس بائی نیچر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے،
یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کبھی نہیں اٹھیں گے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ یہ قرآن آپ کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن الفاظ کی طاقت سمجھ میں آئی؟ بولنے والے کے لہجے میں کتنی طاقت ہے، کس طاقت کے ساتھ اور کس ردم کے ساتھ الفاظ آ رہے ہیں، الفاظ میں کتنی موسیقی ہے اور کتنا ردم ہے اور کتنا زور ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب تیرا رب بنانے والا ہے، وہ اس کو توڑ کے دوبارہ زندہ کر کے پھر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو دوسری بنیاد یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میں نے اور عزت کہاں سے آتی ہے؟ قل اللہم مالک الملک، بتا دو لمز والوں کو، ان کے پروفیسروں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی کہ مالک اللہ ہے پوری بادشاہی کا۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہی دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے اس سے ملک چھین لے، لے لے نہیں چھین لے، نزع چھیننے کو کہتے ہیں، کیونکہ چپڑاسی اپنے کرسی نہیں چھڑتا تو بادشاہ کیوں نہیں چھڑے گا؟ تو تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ وتعز من تشاء، عزت اوپر سے آتی ہے، عزت نیچے سے نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے حکمرانوں کو حکومت بھی دی اور ذلیل بھی کر دیا۔ یہ میرے رب کی شہنشاہی ہے، یہ میرے رب کا کمال و جاہ و جلال ہے کہ ہوٹر بجتے ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتھوں پہ ذلت لکھ دی ہے کہ اندر دل کی گہرائیوں میں نفرتیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ یہ میرا رب ہے جو عزت میں ذلیل کر دے، ذلت میں عزیز کر دے، ذلت دے کر عزت دے دے، عزت دے کر ذلیل کر دے۔ وتعز من تشاء، اوپر سے عزت ہے، وتذل من تشاء، اوپر سے ذلت ہے۔ بیدک الخیر، ساری چیزوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہی تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ بچوں ایک بیس یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ مجھے بڑائی دے، ہم طلبگار ہیں۔ عزت کی طلب عیب نہیں ہے، عزت کی ہوس عیب ہے۔ پیسے کی طلب کوئی برائی نہیں ہے، پیسے کی ہوس، کیا فرق ہے ہوس اور طلب میں؟ ہوس میں آدمی اندھا ہوتا ہے، جیسا بھی ہو، کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی کو اٹھوانا پڑے، کہیں مافیا سے مدد لینی پڑے، مجھے کچھ چاہیے، یہ غلط راستہ ہے، یہ ہوس ہے۔ عزت کے ساتھ اپنے طلب، یہ تو جانور کے اندر بھی ہے۔ یہ میرے گھر کا واقعہ، اپنا واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب بیلوں کی زراعت ہوتی تھی اور 1961 میں سب سے پہلے میرے والد ٹریکٹر لے کر آئے تھے تحصیل میاں چنوں میں، کسی کے پاس ٹریکٹر نہیں تھا تو بیل ہوتے تھے، تو ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، تو نوکر نے آ کر بتایا جی بیل ہمارے داند کہتے ہیں، یا داند جڑا ہے یا تو پٹھے نہیں کھاندا پیا۔ تو میرے والد صاحب نے ڈاکٹر بلایا تلمبا سے، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی تکلیف تو کوئی نہیں، ٹھیک، چلا گیا۔ تو انہوں نے ایک دیسی حکیم بلایا، اس نے بیل کو دیکھا تو کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے؟ تو ایک ہمارا نوکر تھا دتو، اللہ دیتا اس کا نام تھا، دتو کسائی کا، یہ ہے دتو کسائی کا، اوے اریا، اس نے بلایا، انہوں بیل کے آگے بیٹھایا اور جتی اس لا لی، 5-7 دے سر جڑے، اس آندا جی پٹھے پاؤ، پٹھے پائے تو کھاون لگ گیا۔
وہ میرے والد صاحب حیران پریشان، بھی ایک ہی بڑی کو تو اس کا نام تھا اللہ بخش، میرے والد کا نام بھی اللہ بخش تھا۔ وہ کہنے لگے وہ اللہ بخش کی جادو کی تھی؟ اس نے کہا جی جادو نہیں، یہ تھوڑے نوکر انہوں سوٹی ماری ہے تو یہ وٹ کھا گیا ہے، ہوں اپنا بدلہ تو لے نہ ہی سکتا، اج میں انہوں لتر مارے انہوں آگا میری عزت بن گئی ہوں میں کھا۔ یہ تو جانور کی۔ اور ایک میرا چشمدید واقعہ ہے، اب آنکھوں دیکھا، میں اور میرا چھوٹا بھائی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم تانگے پہ سوار تھے اور ہمارا گھوڑا تھا نکرا سفید، بڑا نخرے والا گھوڑا تھا، اس کو ذرا سا کوئی چھانٹا لگ جاتا نا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا، چلتا نہیں تھا کہ چھانٹا کیوں مارے، میں تو چل رہا ہوں تو چھانٹا کیوں مارے۔ تو ایک دن یہ واقعہ ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ پیش آیا کہ ہم جا رہے تھے اور ہمارے کوچوان نے چاچا گامو رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام تھا، اس کو چھانٹا مار دیا، چھانٹا مارا وہ ایسے کھڑا ہو گیا، تو اس نے بڑی لگامیں کھینچی، وہ ہلا ہی نہیں۔ پھر دوسرا طریقہ ہوتا تھا بھائی 2-4 بندے بلا کے نا تو تانگے کے پہیے کو ایسے گھماتے تھے، تو 2-3 آدمی ادھر سے 2-3 ادھر سے ایسے گھماتے تھے تو گھوڑا چل پڑتا تھا۔ تو وہ گھمائے، اس نے اگلے پاؤں ایسے کر دیے، وہ اس کے آ کر دم کے ساتھ وہ ٹانگا لگے لیکن وہ ہلے ہی نہ، بھلا گھوڑے کی طاقت۔ جب سارے کام بیکار چلے گئے تو میرے بچوں، میری اولاد بیٹھے، اس نے پگڑی اتاری اور یوں اس گھوڑے کے پاؤں پر رکھی، آندا ہے اللہ دا نائے ہون تا ٹور پاؤ۔ اس کے بعد وہ آ کے بیٹھا اور اس نے لگام اٹھائی اور گھوڑا چل پڑا۔ عزت کی طلب حرام نہیں، عزت کی ہوس حرام ہے، مال کی طلب حرام نہیں، مال کی ہوس حرام ہے کہ ہوس میں انسان جانور بن جاتا ہے، وہ انسان رہتا ہی نہیں ہے، وہ 2 پاؤں والا بولنے والا جانور ہوتا ہے۔ اس میں جانور تو 1-2 بکریاں کھا کے بس کر دے گا، یہ نسلیں کھا جاتا ہے اور اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی۔ تیمور لنگ نے 2 کروڑ انسان قتل کیے اپنی حکومت کی ہوس میں، وہ تو لٹیرا بادشاہ تھا۔ چنگیز خان نے 2 کروڑ انسانوں کو ذبح کیا۔ یہ اسٹالن جو ابھی گزرا ہے، اس نے 2 کروڑ انسان اشتراکیت کو وجود میں لانے کے لیے انسان قتل کیے۔ انسان جانور بن جاتا ہے۔ تو بچوں، پہلے اپنی بیس ٹھیک کرو کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے جو مجھے اس نے پیمانہ دیا ہے وہ ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کی مبارک اور پاکیزہ زندگی وہ میرے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ سے پوچھا، یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا۔ اللہ کوئی نقطہ ہے نہیں، محمد کوئی نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام ہے، بولو اللہ، بولو یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا۔ اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اللہ، اور لفظ اللہ کی یہ خصوصیت کہ اس میں نقطے والا حرف کوئی نہیں، چونکہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنا مطلب بتلانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ الف اپنا مطلب بتلانے کے لیے محتاج نہیں، با اپنا مطلب بتلانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے۔ اللہ، لفظ اللہ میں ایک عجب خاصیت ہے، نام میں سے حرف نکالو تو نام کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ طارق جمیل، جمیل کو لے لو، جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا، کتنا تبدیل ہو گیا، ٹھیک۔ اور میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور عربی کی جیل، جیل کہتے ہیں نسل کو، اور یا ہٹا دو تو جمل اونٹ بن گیا،
تو ایک حرف جب لفظ سے نکلتا ہے تو حرف نکلنے سے لفظ کا مطلب ڈول جاتا ہے۔ اب اللہ 4 لفظ ہیں، الف لام لام ہا، یہ اللہ کا الف ہٹا دو تو یہ پیچھے للہ ہے، تو للہ کہنے پر بھی قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ بھی اللہ پہ دلالت کر رہا ہے۔ پھر یہ لام ہے، یہ ہٹا دو تو پیچھے یہ لہو بچ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر آخری لام ہٹا دو تو پیچھے الہ بچ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ پھر سارے ہی حرف ہٹا دو اور صرف ہو آخری ہا رہنے دو، ہو تو اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، لہو کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، الہ کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، للہ کہو تو اللہ پہ جاتا ہے، اللہ کہو تو اللہ ہی ہے، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے۔ تو میرے عزیزو پہلے پہچانو کہ اللہ کون ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ چند بچے کشتی کی سیر کو نکلے تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ وہ کہنے لگا پترو میں تو نہ ہی آج سنیا۔ کہنے لگے تمہاری آدھی زندگی تو ضائع ہو گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ کہ پتر ساری زندگی کشتی وائی ہے، میں نے کی پتہ فزکس کی ہوندی، جگہ تیری آدھی زندگی ضائع ہو گئی۔ اتنے میں موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی تو ملا نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کیا کوئی نہیں، لیکن میری ادھی گئی تو ساری گئی۔ تو ایسا نہ ہو بچوں اتنی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھ کے اتنے پیسے خرچ کر کے موت کے وقت آپ کو پتہ چلے تو زندگی تو ضائع کر بیٹھا۔ زندگی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر ہو، باقی تو سب دیکھو بڑی سے بڑی دولت کو موت سے ضرب دو تو زیرو ہو جاتا ہے، جیسے ٹریلین انٹو زیرو زیرو ہو جاتا ہے، ایسے ہی ساری بادشاہیاں انٹو موت موت ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم جس کو اعظم کہتے ہیں، اس کمبخت نے بھی 1 کروڑ سے اوپر انسان ذبح کیے تھے۔ میرے ضلع ملتان تو اس نے خون و خون کر دیا تھا کہ اس میں اس کو تیر لگا سینے پہ اور وہ اس میں اٹک گیا، اور اس کو نکالتے ہوئے وہ اس کا جو پھالا تھا وہ ٹوٹ کے اندر رہ گیا۔ یہی زخم اس کا پھر باب العراق میں جا کے زہریلا بنا اور اس سے اس کی موت ہوئی۔ تو اس کے بدلے میں اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کروا دیے، انسان تو انسان تھے، ملتان کے کتے بلے بھی اس نے ذبح کروا دیے، اور اتنی بڑی سلطنت کا 16 لاکھ مربع میل سلطنت کا وہ مالک بنا، اور مرا کب 32 سال 10 مہینے 8 دن، 33 سال بھی پورے نہیں کی، 32 سال 10 مہینے 8 دن، اور اس بے سدھ پڑا تھا ہائے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے میرے گھر پہنچنے کی مہلت دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بابل کے شہر میں اس کو مارا اور اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ اس کے مرتے ہی اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو اس کے سالار نے پانی میں غوطے دے دے کے مار دیا، گردن اڑا کے اس کا قصہ ختم کرتا، غوطہ دیتا نکالتا، غوطہ دیتا نکالتا، غوطہ دیتا نکالتا۔ جس طرح اس نے انسانوں کو بے دردی سے مارا تھا، اس کی نسل اسی طرح زیرو، ایک ہی بیٹا تھا، زیرو ہو گئی۔ تو میرے عزیزو موت کے ساتھ جب ضرب کھائیں گے تو زیرو ہو جائیں گے۔ تو موت سے پہلے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو اللہ سے مانگو، اس کو اللہ کی بارگاہ میں، اور قرآن کو کھول کے پڑھا کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وہ ایک ایسے واقعہ، صحیح واقعہ ہے، ایک بچہ رات کو اس کو ایک آیت یاد نہیں ہو رہی تھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب اس کو دہرا رہا تھا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو صبح صبح ایک عورت نا اتنا پیالہ دہی کا لے کے آ گئی۔ پھکا ہماری زبان میں تھوڑی چیز کو کہتے ہیں پھکا، اب پھکا دے میں یار،
تو وہ آگے قاری صاحب کہنے لگی قاری صاحب تہاڈا شاگرد ساری رات تڑفدا رہا آندا رہا پھکا دਹੀਂ تدیو پھکا دਹੀਂ تدیو پھکا دਹੀਂ تدیو میں دਹੀਂ لے کے آئی ہاں کھوا چھڈو۔ تو قرآن بچوں ہمیں زندگی کا راستہ بتاتا ہے، ہمیں منزل کا پتہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی۔ آپ کی جوانی گزر جاتی ہے پڑھتے پڑھتے، آپ کے جو جذبات کی عمر ہے وہ کھا جاتی ہے پڑھائی، اور پھر اس کے بعد کئی بچے سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں ملک میں جاؤں گا، فلاں ملک میں جاؤں گا، وہیں مجھے جاب مل جائے گی، میں جاب کر لوں گا۔ میرے بیٹو پردیس میں 100 سے زیادہ ملکوں میں پھرا ہوں، مجھ سے بہت پوچھتے ہیں یہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کہاں فیل ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے اپنے گاؤں رئیس آباد میں فیل ہوتا ہے کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہوى ما الحب الا للحبیب الاولی کم منزل فی الارض یالفہ الفتى وحنینہ ابدا لاول منزلی، کہ ایک شاعر عرب کہتا ہے جہاں مرضی دنیا میں چلا جا گھر کا پیار کبھی تو اپنے دل سے نکال نہیں سکتا۔ تو پھر جو باہر جاتے ہیں وہ اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اتنی مشقتیں دیکھتے ہیں، تو زندگی تو مشقتوں میں بیت جاتی ہے۔ جب آؤٹ پٹ لینے کا وقت ہوتا ہے تو زندگی کی اثر ہو چکی ہوتی ہے۔ شیر شاہ سوری کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ شیر شاہ سوری نے 60 برس کی عمر میں دلی کو فتح کیا اور اپنی حکومت قائم کی، تو کہنے لگا افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 66 سال کی عمر میں کالنجر کو فتح کرتے ہوئے وہ ایک گولہ بارود پہ گرا اور بارود پھٹا، زخمی ہو کے شہید ہو گیا۔ تو ہماری زندگی ساری اس شیر شاہ سوری کے بول کے گرد گھومتی ہے۔ جب ہمارے لیے فراخی کے دروازے کھلتے ہیں تو ہماری زندگی کی شام ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے زندگی موت کے بعد رکھی ہے، جب وہ اٹھائے گا اور ہمیں حساب سے گزرنا پڑے گا۔ ہم پیپر دے رہے ہیں، رزلٹ دیکھنا پڑے گا، اور جب کسی آدمی کا رزلٹ خراب نکلا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس کو پکڑو۔ یہ پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، وہ پولیس آئے گی یہاں سے پکڑے گی، یہاں مجھے دیکھو سارے یہاں سے، اور یہاں سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، ایسے جھٹکا دیں گے، اس کا یہ جبڑا نکل کے وہ وہاں تک چلا جائے گا، وہ کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ اور عورتوں کو جبڑے سے نہیں پکڑیں گے، عورتوں کو سر کی چوٹی کے بالوں سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، ویسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کے کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ اور جس کا رزق جو پاس ہوتا ہے کیسے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو زیادہ نمبر مل جائیں تو پارٹی کرتا ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے نیچے سے فرسٹ آیا کرتے تھے، لہذا کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ بھئی میں اچھے نمبر لوں، پاس ہو جائے بس، کیونکہ پیچھے والدین کا ڈنڈا تھا، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اور وہ کتاب لے کر نا اس کے اندر ناول رکھ کے میں کلاس روم میں پڑھتا رہتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد استاد کو دیکھ کے اسمائل دیتا تھا، جی جی، اور پھر ایک دن کوئی وہ ناول کا سبجیکٹ ایسا چلا کہ میں اس میں گم ہو گیا اور مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ 9th کی بات، 9ویں جماعت کا میں میرا یہ حال تھا، میٹرک تک ایسے ہی کیا۔ تو نا پیچھے سے لڑکے نے دیکھ لیے، اس نے جا کر کلاس ٹیچر تھے سید اختر صاحب، ان کو بتا دیا، تو چپکے سے آئے، حالانکہ بڑے ہیوی ویٹ تھے، مجھے ان کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی، انہوں نے بڑے آرام سے یوں ناول پکڑ کے نا باہر نکال لیا۔ پھر میرا سانس اوپر کو اوپر نیچے کا نیچے، میں لے گیا بھائی طارق جمیل ہتھن تے لالا آج تیری خیر کوئی نہیں۔ تو مجھے لے گئے وہاں، رجسٹر دیکھا حاضری کا، تو میرے رب کی میرے اوپر مہربانی تھی، انہوں نے نا لڑکوں کو
حاضر ہونے کے لیے کہ کوئی غیر حاضر نہ ہو، ایک ترغیبی وعدہ کیا ہوا تھا کہ جس دن ساری کلاس حاضر ہوگی کسی لڑکے کو سزا نہیں ملے گی۔ تو اس دن میرا مقدر ساری کلاس حاضر تھی، اور سال میں صرف ایک دفعہ حاضر ہوئی، جس دن مینو لتر پڑھنے آنا اس دن کلاس حاضر تھی۔ تو کہنے کہ طارق جمیل صاحب یو آر ویری لکی، آج ساری کلاس حاضر ہے، جائیے آپ کو معاف کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا سر تھینک یو، بہت مہربانی۔ اور جب امتحان قریب آتا تھا واللہ میں آپ کو صحیح ایسا تم کرنا نہیں، یہ میری فضولیات ہیں، کہیں اس پہ چلنا پڑنا۔ اب صبح مثلا کیمسٹری کا پیپر ہے، سارا سال میرے لیے برابر ہوتا تھا، چاہے شروع کا ہو چاہے آخر کا ہو۔ تو فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا، اور ہزاروں گانے مجھے یاد تھے جنید جمشید کی طرح۔ تو میں کتاب لیتا رسے بند کرتا، یا اللہ کل جڑا پیپر کویسچن آ رہا ہے میں تو پتہ نہیں، تو میں پڑھیا بھی کوئی نہیں، یا اللہ مہربانی کر تو کل دا کویسچن مینوں وکھا دے۔ بسم اللہ۔ اب جب وہ نکل آتا تھا تو حافظہ میرا اچھا تھا، میں نے رٹے کبھی نہیں لگائے، تو 2-4 صفحے ادھر دیکھے، 2-4 صفحے ادھر دیکھے، پھر کتاب کو بند کیا۔ پھر یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھیا، کل پیپر دکھا دے۔ بسم اللہ۔ میں نے ساری کلاسیں اس طرح پاس کی، بسم اللہ دی برکت نال۔ تم اعوذ باللہ پڑھ لو، یہ میں نے بات اچھی نہیں سنائی آپ کو۔ تو جب وہ کامیاب ہوگا، جیسے یہاں کامیابی کی خوشی ہوتی ہے، تو اس کے ہاتھ میں پیپر آئے گا۔ یہاں تو اب پیپر نہیں آتے، ہمیں تو پیپر دیے جاتے تھے۔ تو اپنے پیپر کو یوں لہرائے گا، کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا، جیسے ہم خوشی میں نعرہ لگاتے، کہے گا ہو۔ وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ ایک لڑکا تھا عبد الواحد، ہاسٹل میں ہم روم میٹ تھے، وہ 9th میں تھا، میں 8th میں تھا، تو وہ بھی میرے جیسا ہی خلیفہ ہی تھا۔ تو ایک دفعہ قدرتی پاس ہو گیا، تو وہ پیپر ہاتھ میں لیے ہوئے کمرے میں انٹر ہوا، ویکھو میں پاس ہو گیا جے، ویکھو میں پاس ہو گیا جے، ویکھو میں پاس ہو گیا۔ وہ نعرہ لگائے گا ہو مقرؤ کتابیہ، پڑھو میرا پیپر۔ وہ کہیں گے یار تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا پیپر ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ اس پر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو عالی شان زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، اوپر کی جنت مبارک ہو، قطوفها دانیہ، خوش اس کے جھکے ہوئے ہیں مبارک ہو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئا، ہنیئا کھاؤ پاخانہ نہیں، پیو پیشاب نہیں، کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے زندگی گزاری لمز میں اور پھر اپنے فیلڈ میں اپنے رب کو راضی کر کے، اس زندگی کا آج تم ذائقہ چکھو۔ اب ہم یہاں پر ہیں 5، 5.5، 6 فٹ کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ کتنی بھائی؟ اصل قد ہمارا 130 فٹ ہے، اور جنت کا جب اعلان ہوگا تو یہ قد واپس مل جائے گا، آپ 130 فٹ کے ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم چھوٹے ہوئے ہیں یہ پیسج آف ٹائم ہے، جس نے ایسے گھستے 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 ہمارے قد گھٹاتے 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 یہاں تک پہنچائے، آگے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ ایک ذمہ دار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو گھوڑا پکڑا، ایدی مالش کرو۔ مراسی تو کبھی کام جانتے ہی نہیں۔ ہمارا ایک مراسی آیا اپنے بیٹے کو لے کر، میاں صاحب میرے پتر نو نوکری لوا دیو، دیرے برباد ہو گئے، نوکری دیندہ خیرات، بھوکے مردے پہ ہیں، اے میرے پتر نو نوکری لوا دو۔ میں کہا چاچا مراسیاں کدی نوکری نہیں کی، تسی جی میں پندے پہ وہی کیتے نہیں میاں بھوکے مرے، ہکو تو دینا ہے اور دیندہ ہی کوئی نہیں سانو، میں انہوں نوکری لوا دو۔
تو میرے ایک دوست تھے فاطمہ شوگر مل میں نے انہیں فون کیا، وہ جی ایم تھے، تو انہوں نے کہا بھیج دیں میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسی طرح اس کو کنوے کر دے، میں کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر چ رکھ لے سر، سرداریاں قائم دیر آباد۔ چوتھے دن دونوں ماں باپ بیٹا پھر ڈیرے میں کہو تسی کدے آ گئے ہوتا انتا گلے آئی نوکری دے؟ وہ اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہو سی تو میرا پتر جا کے افسر لگ سی، انہیں تو بوریاں چوائیں تو بوریاں چاہ دی تک کانڈی لوس گئی ہے، بھلا میراسیں کدی بوریاں چاہیے؟ میں کہتا میں تینوں کیا کیا میراسیں کدی نوکریاں کی تھی؟ تو میراسی اس کو مالش کرتا رہا۔ جب زمیندار اندر گیا تو وہ اپنا سو گیا، پیچھے گھوڑا چور لے گئے۔ جب صبح کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا غائب۔ وہ بھاگا اپنے گھر گیا اور بڑا خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد زمیندار آ گیا کہنا اوے گھوڑا کی دے گئے سائیں آئے کھلوتا ہے، کوئی فٹے منہ تیرا گھوڑا ہوئے تو خرگوش ہے؟ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات انہوں میں مالش کی تھی تو گھس گئے تو بس خرگوش بن گیا۔ تو ہم بھی جو یہ 5 ساڑھے 5 پونے 6 فٹ کے ہیں، یہ ہم وہ گھس کے ایسے ہو گئے ہیں۔ اللہ اس کو ریورس کرے گا۔ ہر مرد عورت ایمان والا اللہ اس کو 130 فٹ کی ہائٹ دے گا اور 100 جوڑے پہنے گا۔ ابھی میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، موسم بدلا ہے، مجھے اس کا وزن محسوس ہو رہا ہے۔ وہاں 100 جوڑے پہنے گا اور ایسے 2 انگلیوں میں 100 جوڑے آ جائیں گے، چونکہ وہ اس کا جو دھاگا ہے وہ کاٹن سے نہیں ہوگا، اس کا دھاگا نور سے ہوگا۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، مجھے اس کا کوئی وزن نہیں محسوس ہو رہا۔ یہ لائٹیں جل رہی ہیں، ان کا کوئی وزن آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ نور کا وزن نہیں ہوتا تو وہ دھاگا نور سے ہوگا۔ 100 جوڑے اللہ پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو شرمائے گا اور کہے گا چل وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ خوش اپنے گھر کی طرف آئے گا۔ عورت ہے تو اس کا قد بھی 130 فٹ کی ہائٹ پہ چلا جائے گا۔ اور پھر ایمان والے جب پل صراط کو پار کریں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آگے دروازے بند ہوں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا اور میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا، بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ آگے چلے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی جس کو کہتے ہیں 1 مرلے کا مکان، یہ ہماری زمین 24,000 کلومیٹر ہے، اس کو 10 ٹائم کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میرے بندے تمہیں یہ جہنم سے نکلے گا بڑے لطر کھاتا ہوا۔ سب سے آخر میں میرے نبی کی آنکھ پہ قربان جاؤں کا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل رہا ہے، اس کا نام جوہینہ ہے، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہے۔ سبحان اللہ، ابھی وہ آیا بھی نہیں اور آپ کی آنکھ دیکھ کے بتا رہی۔ ہم اس نبی کی آنکھ کو جھٹلا کے آج کل کے پروفیسروں کی آنکھ کا اعتبار کریں تو اس تو بڑی چگل شاہی کوئی نہیں۔ کیا احمقانہ حرکت کہ نبی کی آنکھ کو جھٹلا دیا جائے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے دیوار کے قریب چلے گئے، پھر ہٹتے مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی، جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ کیا نظر ہے! اور جنت تو بڑی چھوٹی شے ہے، جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھ لیا ہو وہ کیسی آنکھ ہوگی، جن آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیسی آنکھ ہوگی۔ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس کو گزرگاہ بنا کے چلے جاؤ، اس کی خاطر ایمان نہ بیچو، عزت نہ بیچو، آبرو نہ بیچو۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری زندگی کے اقدار ہیں، ہمارے مزوں کا جہان اللہ نے آگے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور اسے روزانہ سجاتا ہے۔ تو سب سے چھوٹا جنتی جب جنت کے دروازے پر آئے گا اور دروازہ کھلے گا تو اس کا نوکر دروازہ کھلے گا تو اس کے سامنے یوں جھکے گا۔ یہ ہمارے سرائی کی بیلٹ میں نا گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ یوں ایسے جھکے گا، کہے گا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا تم فرشتے ہو؟ کہا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کے۔ وہ اتنا حیران ہوگا، وہ پھر اس کو لے کے چلے گا تو آگے 40 سال کا کارپیٹ بچھایا جائے گا اس کے لیے، 40 سال کا کارپیٹ، اور 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے
اور کہیں گے ہمارے آقا آپ بہت دیر سے آئے، وہ کہے گا تسی شکر کرو میں آئی بڑے لطر کھاتے ہیں فرشتے دے، شکر کرو میں آ گیا۔ اب وہ اس کو لے کر اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے فیض، نام ہی فیض ہے۔ فیض دیتا ہے کیا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلا جو ساز بنا تھا اور اس سے جو دھن نکلی تھی، اس سے لے کر آخری جو ساز بنے گا اور اس سے جو دھن نکلے گی، اور اس کے درمیان میں جتنے سر، جتنی دھن، جتنی تالیں ایجاد ہوئیں، وہ درخت آپ کو دنیا کے سارے نغمے سنا دے گا، سارے میوزک سنا دے گا، اور اس پہ بڑھ کے پھر جنت کے میوزک کا اضافہ کرے گا۔ جنید جمشید مرحوم مجھ سے کہنے لگا میرا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، کہنے لگا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا جنت کا پہلا گانا کتنے سال کا ہوگا؟ 70 سال کا ہوگا، ایسے بیٹھ کے سنیں۔ ایمان والی عورتیں بھی، ایمان والے مرد بھی ایسے بیٹھ کے سنیں۔ مجالے کو یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے۔ تو پھر ایک بڑے خوبصورت میدان میں پہنچیں گے تو وہاں اس کو کہیں گے ہمارے آقا بھوکے آئے ہیں تو ان کو کھانا کھلاؤ گا۔ 80,000 نوکر ہیں، ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، ایک یوں سے۔ اس میں ہر ڈونگے میں نئی قسم کا کھانا ہے، ہر گلاس میں نئی قسم کا ڈرنک ہے۔ وہ اس کو ڈونگا پیش کریں گے، پانی پیش کریں گے، ڈونگا پیش کریں گے، ڈرنک پیش کریں گے۔ 80,000 ڈونگے صاف کر جائے گا، 80,000 گلاس پی جائے گا۔ نہ پینے کی لذت کم ہوگی، نہ کھانے کی لذت کم ہوگی، نہ پیٹ پھٹے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ طبیعت خراب ہوگی۔ ابھی رمضان میں جو تباہی پھرو گے آپ افطاری کی، تو اس کے بعد گرے پڑے ہوتے ہوئے تراویح کے میں پڑھی ہے، 4 سموسے کھا لینے اور تراویح کے میں پڑھیں گا تو نال ایڈا وڈا 10 پیک بھی پی لیا، نال کوئی پیزا بھی رگڑ گئے، وہ سارے روزے کی رحمت ہی ختم ہو جاتی۔ کھائے گا، پیے گا، خوش ہوگا، پھر کہیں گے آقا آپ کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں بہت عرصے سے آپ کا، آپ ان سے مل لیں۔ وہ کہے گا کدھر ہیں؟ وہ نظر ہی نہیں آئیں گے، کدھر ہیں؟ تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، وہ جائیں گے نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، جیسے یہ کمپیوٹر پر ایک دم سین بدلتا ہے نا، وہ ایسے یوں غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے ایسے پردہ ہلے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ سامنے کوئی پردہ لگا ہوا ہے، وہ ایسے ہٹنا شروع کرے گا، ایسے۔ وہ جب ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے تو وہ اسکرین کے آگے سے پردہ ایسے یوں ہٹ کے ایسے یوں ہٹ جاتا تھا، تو ایسے پردہ ہٹے گا، ایسے ہٹتے۔ جب پردہ پورا ہٹ جائے گا تو سامنے ایک خوبصورت سونے چاندی کا تخت ہوگا، اس پر اس کی بیگم یوں ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی ایسے۔ تو جب اس کو دیکھے گا نا تو اس کی جو کیفیت ہوگی ذرا مجھے دیکھنا ہو۔ جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے اب وہ جنت کی لڑکی دیکھ رہا ہے تو اس کا کیا ذہن، ایسے اس کا منہ کھل جائے گا اور ایسے بیٹھا ہے، نہ یوں کرے گا، نہ یوں دیکھے گا، نہ یوں دیکھے گا، نہ سر کھجائے گا۔ داڑھی تو ہوگی نہیں، داڑھی نہیں ہوگی۔ جنت میں جاؤ گے، قد ہوگا آدم علیہ السلام کا 130 فٹ، خوبصورتی ہوگی یوسف علیہ السلام کی۔ پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ نے 1/2 حسن تقسیم کیا اور پورا 1/2 ایک آدمی کو دے دیا، حضرت یوسف۔ اور دل ہوگا ایوب علیہ السلام والا، اور زبان ہوگی شیریں داؤد علیہ السلام جیسی، اور عمر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام جیسی 33 سال، نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی، اور اخلاق ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ پہلے ایک پانی پلائے گا تو سینے کا کھوٹ ختم ہو جائے گا، پیٹ کا پخانہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے سے وضو کروائے گا تو چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اب کسی بیوٹی پارلر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت الفردوس کو اللہ نے جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک، ایک تو اللہ نے جنت الفردوس کو خود بنایا،
پھر روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے. جس چیز کا 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ میک اپ ہو رہا ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ میک اپ کرنے والا اللہ ہو. یہاں ہماری بچیاں دلہن بنتی ہیں تو وہ بیوٹی پارلر جاتی ہیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، بس اس کے بعد منہ ہی مک جاتا ہے کہ اب وہ کیا کریں، اب پورا ڈبہ پاؤڈر کا منہ پہ مارے تو ڈین بن جائے گی. وہ کیا لڑکی ہے کہ جس کے چہرے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ پچھلے 25 ارب سال سے روزانہ 5 گنا اس کا حسن بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اور ایمان والی عورتیں، یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایمان والی عورتیں اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی. تو آخر وہ اس کی بیگم کہے گی امالہ کا فینا من رغبتیں، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر وہ ایسے ہلے گا، کہ میں کوئی 440 دا کرنٹ لگ جاتا ہے نا، ویسے ہلے گا، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں آپ کی بیگم ہوں، آپ کے انتظار میں. سارے گھروں کے مالک گھروں کو چلے گئے، میں ہی اکیلی رہ گئی تھی. پھر وہ اس کی طرف بڑھے گا، اس کو ایسے گلے سے لگائے گا. تو یہ جو معانقہ ہے یہ 70 برس کا معانقہ ہوگا، 70 برس کا معانقہ ہوگا. اب آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے. یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، اور اعلیٰ درجے کا جنتی جنت الفردوس ہے، جہاں میرا اللہ صبح بھی اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اپنا دیدار کرائے گا. تو بچوں، اپنی زندگی کی بیس بدلو، اللہ کو بیس بناؤ. اور آگے چلنا کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ کے طریقے پر چلو. اس میں سب سے بڑی چیز نماز آ جاتی، عبادت. نماز اور اب روزہ آ گیا. 2 عبادتیں آپ کی طرف متوجہ ہیں، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے. اور نماز کو جی لگا کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو ایک قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کہ اللہ نے نماز کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے. اس کو اپنی زندگی کا، اور زبردستی کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہوتی، دل سے پڑھو. میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، تمہارے وارڈن نے نماز کمپلسری کر دی. ایسے ہم عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، تو ان کا نام تھا طالب حسین، وارڈن کا. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو میں سب سے آخر میں کھڑا تھا. تو میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کو بخشے. تو وہ نیت کرنے لگا 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ. اچھا، اب میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں ایک ہی کی تھی. وہ مجھے کہتا میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، کہڑا اللہ دی پڑھتا پیا. اللہ اکبر. زبردستی کی نماز دل سے پڑھو اللہ کے بعد. نماز کی کوئی معافی نہیں. اگر نماز کی معافی ہوتی ان 15 صدی میں تو حسین علیہ السلام کو معافی ہوتی. جب نیزے گھوم رہے تھے اور تیر چل رہے تھے اور تلواروں کی جھنکار تھی، اور وہ نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، نبی کے دلارے ہیں. چھوڑ دیتے نماز کے، ہوں تم مردے پہ ہیں، اللہ دے نام تے آپ پہ اگاں جا کے کراں کے سجدے. نہیں، جو ہی سورج ڈھلا تو اپنے ایک زہیر بن قین ان کے رائٹ سائڈ کے ساتھی تھے، ان کو بکایا گیا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی. تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ نماز پڑھنے تھی. تو وہ کہنے لگا ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شدو پھر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہ تو تیر چلا میں نماز پڑھوں گا. نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی، نہیں چھوڑی کسی حال میں. کوئی عذر نہیں کسی لڑکی کے لیے، کسی لڑکے کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے. وہ کہے جی پڑھی نہیں جانتی، پڑھی نہیں جانتی، یا جی سستی ہو گئی. اب جب امتحان قریب آتا ہے پھر تو کوئی نہ کوئی نماز کا سجدہ دیتے ہو نا، یا اللہ پاس کر دیں. میں بھی بڑا نمازی بن جاتا تھا جب، چونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا.
تو لہٰذا میرا تو سارا توکل نماز پہ تھا یا بسم اللہ پہ تھا. لہٰذا ایک دفعہ آپ کو میں عجیب سنوں، FSC کا پریکٹیکل تھا بایولوجی کا، زالوجی کا. تو میں کہا یا اللہ، جمعے کا دن تھا، میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ اے میں رکھدا پیا تو میں سمجھ لگا میں خواب بھی کھا دے کی عمل. اب تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں. میں نے تھوڑی دیر بعد خواب دیکھا کہ میں ٹیبل پہ چیئر پہ ہوں، سامنے ٹیبل ہے، تو خرگوش سامنے لا کے رکھے جا رہے ہیں، لڑکوں کے خرگوش. اس طرف سے ایک پروفیسر آتے ہیں جو سفید شرٹ سلیو لیس اور سفید پینٹ ہے، اور آ کر وہ کہتے ہیں ریبٹ کی ڈسیکشن کر کے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ذرا دکھاؤ ہمیں. اور اس کے بعد 4 سوال اور تھے، اور اس کے بعد تھا کوئی 5 ہو گئے نا، تو کوئی سے 3 سوال حل کریں. میں جناب آنکھ کھلی، میں کتاب چاہی، میں نے کھولا، پہلے صحیح انو پڑھیا، اس کے بعد پھر وہ جو سوال تھے مجھے یاد تھے، میں نے وہ پڑھے. جب میں گیا پریکٹیکل کے لیے تو پہلے خرگوش آ گئے. میں کہہ لیا بھائی پہلا کام تو اللہ نے پورا کر دیا. میں بھی تیار ہو گیا، لے بھائی ڈسیکشن سیٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ ڈائجسٹو سسٹم سارا میں رٹا لا لیا ہے. اس کے بعد 4 سوال آئے، ان 4 میں 3 سوال وہ تھے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، ایک آؤٹ آف خواب تھا. تو میرے اللہ نے میرا پیپر لیک کر دیا، مجھے بتا دیا. نماز بہت اعلیٰ چیز ہے بیٹا. جی نہ چلا، کچھ مراسی تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو مولوی صاحب روز ان کو کہتے اوے نامرادو نماز پڑھی کرو. وہ کہتے جی پڑھی نہیں جانتی. آخر ایک دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لگے مولوی صاحب اے ساڑی ٹالی ہے، ٹالی سمجھتے شیشم، اے ساڑی ٹالی ہے، یہ ہیٹ اسی پھوڑی بچھا دینے ہیں، تسی آ کے سانو پڑھا دیو، اسی مسجد کوئی نہیں جاؤں، مسجد ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا تسی پڑھو صحیح، میں تھوڑے گھر آ جاؤں. تو مولانا صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے نیچے چٹائی بچھائی، ان سے پوچھا وضو عمدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ، ان کو وضو کرایا. نماز کہ جی پہلی پڑھنی کرنا کی ہے کہ جو میں کراں تسی وہ کر دو. انہیں کہا جی گل ہی کوئی نہیں، تسی ساڑھے سامنے کھلوتے ہو تو انہوں ویک ویک کے کیتی جاؤں گے. انہوں نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر. ابھی سورت فاتحہ ہی چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھیڑ گرا ٹالی سے اور مولوی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑھ گیا. تو مولوی صاحب نے یوں کیا، میرا سیام نہیں کیا. تو مولوی صاحب نے ایسے ایسے کیا، میرا سیام کیا. مولوی صاحب نے کہا اوے حالے ہو، میراسی بولے اوے حالے ہو. مولوی صاحب نے کہا میں مر گیا، انہوں نے کہا میں مر گیا. مولوی صاحب نے کرتا اتارا، میراسیوں نے کرتا اتارا. سامنے پانی کا ٹیوب ویل تھا، انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگائی، پیچھے میراسیوں نے چھلانگ لگائی. اور ایک میراسی کہنے لگا مولوی صاحب ہوں سلام نہ پھیریا جے، سانو نال امن دیا جائے. تو ایسی نمازیں نہ پڑھو، دل جان سے نماز پڑھو. نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. پھر رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک ہمیں سیزن دیا ہے. شیطان قید ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں. رات کی نماز مشکل نماز ہے، 20 رکعت پڑھنا، لیکن بیٹا اس کی آؤٹ پٹ سن لو. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی. تو آپ روزانہ 60,000 نیکیاں جمع کر کے اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں. اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اور جب 30 رمضان ہوتی ہے یا 29 رمضان ہوتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. رمضان کہتے ہیں جلنے کو، جلنا. رمضان میں گناہ جلتے ہیں بھوک کی آگ میں. اور اپنے سحری افطاری کو اس طرح رکھو کہ تمہیں بھوک لگے، تمہیں کچھ کمزوری کا احساس ہو. تم یہاں تن کے کھاؤ سحری، تن کے کھاؤ افطاری، اور نہ تمہیں بھوک لگے نہ پیاس لگے، تو روزے کا جو جسمانی فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ روزہ آپ کے جسم کے سارے جتنے نیگیٹو
خزانے اکٹھے ہوتے ہیں نا ان کو دھو دیتا ہے. فاقہ پورے جسم کی صفائی کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، شکر ہے سحری کی پارٹیاں نہیں ہوتی، اب تو سنا ہے سحری کی بھی ہوتی ہیں، تو مناسب کھاؤ، سادہ پانی سے روزہ افطار کرو، مغرب کی نماز پڑھو، پھر چاہے تم ٹن پیک پیو یا جو پیو، ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار نہ کرو، ٹھنڈے مشروب سے روزہ افطار نہ کرو. سارے دن کی گرمی ہوتی ہے تو جب اس پہ ٹھنڈا پانی پڑتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. روزے آ رہے ہیں، اللہ سے بخشش کا راستہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور قرآن اس پہ اترا ہے، قرآن کو سامنے رکھو. اور پھر بیٹا آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، لڑکے لڑکیاں، ہماری ایک حد ہے، ہم وہ حد کراس نہیں کر سکتے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے. ہم عزت کے ساتھ اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، والدین بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو بندھن میں باندھتے ہیں، پھر عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہم سیکس فری کلچر نہیں ہیں، ہم پابند لوگ ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی کا انتخاب کیا ہے. مغرب کی عورت اتنی مظلوم ہے کہ جتنا بھی جھوٹ بولو وہ سچ، اتنی مظلوم ہے. آزادی کے چکر میں وہ اتنی مظلوم ہو گئی. جتنا میں پھرا ہوں یورپ، امریکہ، کینیڈا میں، اتنے وہاں کے رہنے والے وہاں نہیں پھرے، جو گھاٹ پھر. بیٹا پابندیوں میں ہماری عزت. اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، خود آپ نے 11 شادیاں کی. شادی کر کے بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، شادی بچیوں کو رخصت کر کے بتایا. اور باقی بیٹیوں کے نکاح تو ہو گئے تھے، پہلے حضرت زینب کا نکاح پہلے ہو گیا تھا، حضرت رقیہ کا نکاح پہلے ہو گیا تھا، تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ان کی شادی کی. سب سے زیادہ جو اہتمام ہوا وہ سیدہ فاطمہ کے نکاح کا ہوا کہ ابو بکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ نے معذرت کر دی. عمر رضی اللہ عنہ نے رشتہ مانگا، آپ نے معذرت کر دی. تو عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تو جا کے رشتہ مانگ، تجھے مل جائے گا. کہنے کہ میرے پاس تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں اور میں تو بہت غریب ہوں، مجھے رشتہ کیسے دیں گے؟ کہ تم جاؤ تو صحیح. تو آپ تشریف لائے اور آ کے بیٹھ گئے. 21 برس آپ کی عمر تھی، تو شرم کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا. اب میرے نبی تو دیکھ رہے ہیں کہ دل میں کیا سوچ ہے. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ، خاموش. آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، سر ہلایا کہ جی. آپ نے کہا انشاءاللہ 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 کہہ کے اٹھ گئے، گھر چلے گئے. حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی. دیکھا نا، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیسے انکار ہو گیا؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں، اٹھ کے گھر چلے گئے. تو کہنے لگا عبد الرحمن بن عوف کچھ بولے تھے کوئی لفظ؟ کہنے کہ ہاں انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو مبارک ہو گیا تیرا رشتہ. کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، چونکہ اللہ اور نبی کی منشا ایک ہی ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے. اب آپ نے یہ کیوں کہا جبکہ جبریل آئے؟ اس سے علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے، فاطمہ کا رشتہ علی کے لیے. تو پھر آپ چپ کر کے اٹھ کے گھر چلے گئے. یہ والدین کے لیے بڑا پیغام میں دے رہا ہوں. آپ نے بیٹی کو بلایا کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، کیا لیسن ہے. علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ تو آج کی بیٹیاں 90% انکار نہیں کرتی. کھوتے نال باندھ دو تو باہیں گھوڑے نال باندھ دو، چپ کر کے بیچاری چلی جاتی ہیں، سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں. تو فاطمہ جیسی بیٹی نے انکار کرنا تھا، جنت کی عورتوں کی سردار. تو جب تک انہوں نے ہاں نہیں کی، میرے نبی نے قدم نہیں اٹھایا. یہ پیغام دیا ہے کہ بچی کو بھی حق ہے اس سے پوچھو.
کہ فلاں جگہ تمہارا رشتہ ہے کر دیں۔ اگر بیٹی معذرت کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اگر بیٹا معذرت کرے کہ میں بابا جی میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ نافرمان بیٹا نہیں ہے، وہ گناہ گار بیٹا نہیں ہے۔ مائیں بلیک میل کرتی ہیں، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کروں، اور کہ اماں جی دودھ میں معاف کرا لوں گا لیکن میں نہیں تیار۔ یہ اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی۔ اور شادی وہی کامیاب ہوتی ہے جو ارینج ہوتی ہے، وہی عشق کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے۔ میری ایک بات دھیان سے سنو، عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے۔ جو عشق کامیاب ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں بدلتا ہے، پھر سوٹے چل دیں، ہاں پھر محبتیں نہیں چلتی، تو پھول جیسی، تو گلاب جیسی، اور تو گلاب جامن اور تو رس گلہ، پھر یہ نہیں چلتا، پھر سوٹے چلتے ہیں۔ جب وہ کہتی لا خرچہ دے، پھر سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے۔ تو عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے۔ لیلا اور مجنو کا عشق کتنا مشہور ہے، ناکام ہوا۔ میں تو عربوں کی تاریخ بڑی پڑھی ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان کی تاریخ پڑھ کے۔ جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر شاعری پھوٹتی ہے، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا۔ سننا ہر شعر میں لیلا کا نام آئے گا، ہر شعر میں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ۔ ایک شعر ہو، كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ دوسرے شعر میں بھی لیلا، وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بلا کل ما قرت بہ العین طائح۔ تیسرا شعر پھر لیلا، ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح۔ چوتھا شعر اس میں لیلا۔ عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے۔ حمامۃ بطن الوادیین ترنمی سخاک الغر الغوادی مطیرہا ابینین لا ما زال ریشک ناعما ولا زلت فی خضراء غد نظیرها۔ یہ کبوتر کو دیکھ کے شاعری ہو رہی ہے کہ کبوتر آیا لیلا کے خیموں کی طرف سے، لیلا کے قبیلے کی طرف سے، تو اس کو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کہتا ہے ارے لیلا کی وادی سے گزرنے والے کبوتر، تھوڑا لیلا کا حال تو سنا، اور ذرا ٹھہر ٹھہر کے سنانا، ذرا لے میں سنانا، ذرا سر میں سنانا۔ اللہ تجھے ہمیشہ جوانی دے اور تو ہمیشہ سبز گھاس کھاتا رہے۔ عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو ناکام ہو جائے۔ شادی ایک بہت بڑا عہد نامہ ہے، ایک نسل کی پرورش کا، وہ ایک پورا شادی ایک ادارہ ہے جس میں مرد اپنی خواہشات کو عورت کے لیے، عورت اپنی خواہشات کو مرد کے لیے قربان کرتے ہیں، اور پھر اگلی نسل کو چھاؤں مہیا کرتے ہیں۔ تو بچوں، حیا کے ساتھ زندگی گزارو، پڑھو کٹھے پڑھو، لیکن گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی بیاہتے ہیں، عزت کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھی بیاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، آپ معذرت کر سکتے ہیں، ماں کے پاؤں پکڑ لو، باپ کے پاؤں پکڑ لو کہ میں یہاں شادی نہیں کر سکتا، آپ میرا کہیں اور رشتہ کر دو، تو آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ بچی بھی کر سکتی ہے، اماں جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتی، آپ کہیں اور میرا کر دیں، میں یہاں نہیں کرنا چاہتی، وہ گناہ گار نہیں ہے۔ میرے نبی نے مجھے خوبصورت دین دیا ہے، کوئی شدت والا دین نہیں دیا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنی حیا کی چادر سمیٹ کے رکھو، اپنے آپ کو خوددار بنا کے رکھو، اپنی عزت اور پاک دامنی کا خیال رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے تمہیں ان آنکھوں سے جنہوں نے حرام نہ دیکھا اور پردہ جھکا لیا، انہیں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور صبح و شام اپنا دیدار کرائے گا۔ تو بیٹا، ایک زندگی ہے جو امانت ہے، اور کل تک، آج زندہ ہیں کل چلے جائیں گے، اس کو اس طرح گزارو کہ اللہ ہم سے راضی۔ نمازوں کے بعد 4 چیزیں زندگی میں اکٹھی کر لو۔ ایک، ہمیشہ سچ بولو، ایک کسی کو دھوکہ نہ دو، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور ایک رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ یہ سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے۔
اس میں اگر آپ 3 دن جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ فارغ ہو جائیں کچھ زیادہ وقت لگا لیں، مسجد کا اہتمام کریں، اور قرآن کو روزانہ 2-4 سطر پڑھ لو۔ آج جو قرآن پڑھو اللہ کے واسطے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، اسے پڑھو۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی نے کیسے زندگی گزاری۔ اپنے نبی کی اولاد کی زندگی پڑھو، اہل بیت کو پڑھو کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کس طرح اللہ کے نام پر 18 میرے نبی کے گھرانے کے افراد سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھ کے۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرتے ہو نا؟ چلو درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ ہماری نئی نسل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری دولت ہیں، یہ ہمارا سب کچھ ہیں، یہی ہماری معیشت ہیں، یہی ہماری عزت ہیں۔ یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما لے، ان کو عزت والی جوانی عطا فرما، غیرت والی جوانی عطا فرما، ان کی جوانیوں کو فرشتوں سے زیادہ پاکیزہ بنا، ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما، ان کو اپنی محبت کی نظروں سے دیکھ، ان کے آپس میں محبتیں پروان چڑھا، ان کے آپس کے ماں باپ کے ساتھ تعلق پروان چڑھا۔ یا اللہ ان کو اپنے علم میں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان سارے بچوں کو مسجد کا عادی بنا، سچ بولنے والا بنا، دیانتداری کی دولت نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، ان کی شادیوں کے اچھے جوڑ مقدر فرما، ان کو ہر روپ میں ایک کامیاب انسان بنا۔ جب یہ طالب علم ہوں تو کامیاب ہوں، جب یہ ڈگریوں والے ہوں تو کامیاب ہوں، جب یہ جاب والے ہوں تو کامیاب ہوں، جب ان کی شادیاں ہوں تو ایک بہترین خامد ہو، جب ان کی اولاد ہو تو بہترین والد ہوں، جب ان کی شادیاں ہوں تو بہترین بیوی ہوں، جب ان کی اولاد ہو تو بہترین ماں بنے۔ یا اللہ یہ ساری نعمتیں خوبیاں ہماری نسل کو عطا فرما، ہماری نسل کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے نا آشنا ہیں، ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرما۔ تیرے نبی سے نا آشنا ہیں، ہمیں اپنے نبی کا تعارف نصیب فرما، ہمیں وہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، تنگی کے شکار ہیں، ان کی تنگی دور فرما، جن کی ضرورتیں حوائج اٹکی ہوئی ہیں ان کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا۔ یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ ان سارے بچوں کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اور یہ سارے بچے بچیاں تشریف لائے، ان کو اپنے خزانوں سے بہترین صلہ نصیب فرما، اور بار بار ایسی مجالس کے قائم کرنے والا بنا، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو کوئی کمی کوتاہی ہو بول میں اس کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سال سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو ہم بھولے نہیں۔ متاثرین کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے MTJ فاؤنڈیشن کا وسیع تقسیم راشن پروگرام سیلاب سے متاثر ہونے والے 7 بڑے علاقوں میں انشاءاللہ راشن تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تعاون کر کے سیلاب متاثرین کی زندگی آسان بنائیں۔ اس رمضان المبارک انہیں سحر و افطار کروائیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات MTJ فاؤنڈیشن کو دیں۔